یہ دعوت ذوالشیرہ گھر سے شروع. اور علی کا وعدہ تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں. ایک وعدہ تھوڑی ہوا, دو وعدے ہوئے. ایک وعدہ تمہارا, ایک وعدہ ہمارا. اگر تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم نصرت کرتے رہو گے, میری مدد کرتے رہو گے, دین کی مدد کرتے رہو گے, دین کا آغاز ہی مدد سے ہوا اور کسی اور کی مدد نہیں, علی کی مدد. جب اللہ نے چاہا اپنے عشق کے ذریعے کہ دین کی مدد علی سے ہو, تو جب دین علی کی مدد کے بغیر نہیں چلا تو ہم ایک قدم علی کی مدد کے بغیر ہیں. نہ وہ کفر تھا, نہ وہ بدعت ہے, نہ وہ شرک ہے, نہ یہ شرک ہے. شرک تلاش کرنے والے بڑے ہی کام رہ گیا, شرک تلاش کرتے پھرو. اچھا, شرک وہ تلاش کر رہے ہیں جو جن کے اجداد صدیوں شرک کر چکے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اس لیے خطرہ نہیں کہ ابراہیم سے لے کر بار بار پیغمبر گواہی دلا رہے ہیں کہ پوری نسل میں شرک نہیں آیا, اور بار بار حدیث دے رہے ہیں یا علی ہم اور تم پاکیزہ صلبوں میں رہے, کہیں شرک نجاست آ ہی نہیں سکا. اس لیے ہمیں اطمینان ہے کہ پاکیزہ لوگ ہیں, ان کے آس پاس نجاست نہیں آئی, شرک آیا نہیں, اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں, اس لیے ہم سے کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا. تو خطرہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی حکم مل جائے, کوئی محبت کا اظہار ہو جائے, اگر یہ علم ہے, ہاں شبیہ ہے, چوم لیا, یہ تابوت ہے, ہاں بھائی شبیہ ہے, یہ دری ہے, ہاں بھائی شبیہ ہے, ہمیں چومنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. اس لیے خطرہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ تمام تبرکات ان سے منسوب ہیں جن کے بغیر توحید چلی ہی نہیں. تو شرک کیسا؟ بس ہمیں یہ اطمینان ہے کہ توحید انہی چیزوں سے باقی ہے. توحید باقی ہے. اللہ نے سمبل بنائے. ابھی دعوت ذوالشیرہ میں علی سمبل ہے, توحید کا سمبل علی ہے. وعدہ جو کیا ہے علی کا وعدہ, اب یہ وعدہ اور پھر نبی کا یہ کہنا ٹھیک ہے جو میری مدد کرے گا, تو اب میں اعلان کرتا ہوں آنے والے دور میں وہی میرا وزیر, وہی میرا جانشین, وہی میرا خلیفہ. ایک لفظ کوئی کہہ دیجیے کافی ہے, لفظ کہتے ہی چلے گئے. یعنی جب تک دین ہے تو اتنے لفظ کہہ دیے کہ ان میں سے جو بھی تم بننا چاہو گے یاد رکھنا پہلے علی ہے. پہلا مددگار, پہلا وزیر, پہلا خلیفہ, پہلا جانشین میں بنا رہا ہوں. ایسے مفت میں نہیں بنا رہا. اس نے وعدہ کیا ہے مدد کرے گا. یہ احسان کرے گا دین پہ, تو اس کے بدلے میں مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے وعدہ کرنا ہے. تو اب یاد رکھنا دعوت ذوالشیرہ میں کیا کام ہوا. میں اللہ کا نبی ہوں. کون گواہی دے گا؟ سب چپ رہے. علی اٹھے, کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ. پہلی بار کلمہ علی کی زبان پر جاری ہوا. تمام لاکھوں کتابیں لے آئیے اور کہیں لکھا دکھائیے کہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے اس نے کہا. کائنات پکارے گی, علی نے سب سے پہلے کہا. تو محمد رسول اللہ کس کی سنت ہے؟ علی کی سنت ہے. سنت نبی ہے لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ, کہو لا الہ, کہو لا الہ. اب جو کہے گا سنت نبی پہ عمل کر رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ سب سے پہلے علی نے کہا. اب جو محمد رسول اللہ کہے گا وہ سنت علی پہ عمل کر رہا ہے. اب وعدہ یہ کیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو, تو اب مجھ کو کہنا ہے
غدیر میں علی ولی اللہ. بھائی ذرا سا سمجھ لیجیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. محمد رسول اللہ سنت علی ہے, علی ولی اللہ سنت نبی ہے. امت سنت علی کو یاد رکھے ہے, سنت رسول کو. یہ علی کا احسان ہے. زبان سے کہتے ہیں سنت رسول پہ عمل کیجئے اور عمل کر رہے ہیں سنت علی پر. رسول اللہ نے پہلی بار کہا علی ولی اللہ. پہلی بار کس نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ؟ رسول اللہ نے. پہلی بار محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ علی نے. یہ دونوں کے وعدے ہیں دعوت ذوالعشیرہ کے. اب دعوت ذوالعشیرہ ہی بھول جائیے تو ہم کیا کریں؟ لیکن اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. حدیث میں تو بعد میں چیزیں آئیں, قرآن میں رکھا ہوا ہے دعوت ذوالعشیرہ. اور پھر سفر شروع ہو گیا. اب کیونکہ وعدہ تھا کہ ہم نصرت کریں گے, نصرت یعنی کہ مدد. یہ نصرت کا لفظ بھی قرآن میں بار بار آیا. اللہ نے آیت بھی دیے, کون ہے جو ہماری نصرت کرے, کون ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے. اللہ مدد مانگ رہا, پہلے مدد مانگنا ہی. یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہے تو نہیں آتی, میرے سمجھ میں نہیں آتی. کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ, اگر قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے شہید کی تاریخ ہے. قرآن میں لفظ شہید موت کے معنی میں آیا ہی نہیں. ایک تو جھگڑا ڈاکٹر اسرار سے ہوا, قلب صادق اور ڈاکٹر اسرار کی یہ تو بحث ہوئی. قلب صادق نے آیت پڑھی امام حسین کی شان میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, قتل کا لفظ ہے, قتل کر دیا جائے, اسے مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہا ہے, اور تمہیں شعور ہی نہیں. تو اس پہ ڈاکٹر اسرار نے قلب صادق سے ٹی وی کے اوپر یہ مذاکرہ ہوا. انہوں نے کہا صاحب اس پہ لفظ شہید تو آیت میں آ رہے ہیں, قتل کا لفظ آیا ہے, تو آپ امام حسین کو شہید کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک کوئی بھی کچھ کہتا ہے, کوئی بھی کچھ کہتا ہے. تضاد ہے بیان میں. تو پھر شہید لفظ شہید گواہ کے معنی میں ہے. انہوں نے کہا ان کی بات مان لی. تو پیغمبر نے لفظ شہید قرآن سے اٹھایا اور کہا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے ہم اسے شہید کہتے ہیں. لفظ قرآن سے اٹھایا, گواہ کے معنوں میں, تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ شہید وہی کہلاتا ہے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہوئے شہید ہو جائے. تو کیا کتا لا الہ الا اللہ کہہ کے صحیح؟ انسان تو کہہ نہیں پاتے, جب موت سر پہ آتی تو یاد بھی نہیں رہتا کہ لا الہ الا اللہ. تو حسین تھے جو توحید پہ گفتگو کر رہے تھے اور تیر کھا رہے تھے, ہر ایک کے اتنا ہوش کہاں ہوتا ہے. یہ تو علی تھے جو کہہ رہے تھے خوشبو میں رب الکعبہ, ان کے ہوش و حواس کہاں رہتے. اب ظاہر ہے کہ ان کے ہوش و حواس یہ اللہ کے ہوش و حواس ہیں. نفس اس نے لے لیا ہے, نفس اس کے پاس ہے, مرضیاں میری ہیں. جو اللہ کی مرضی تھی وہ بتائیے کیا ہے؟ ازل سے جب سے وہ ہے اس کی مرضیاں ہیں. میری مرضی فرشتے بن جائیں, میری مرضی پورے بن جائیں, میری مرضی جنت بن جائے, میری مرضی جہنم خلق ہو جائے, میری مرضی زمینیں بن جائیں, میری مرضی فضا بن جائے, میری مرضی پانی خلق ہو جائے, میری مرضی ہوا خلق ہو جائے, میری مرضی آگ خلق ہو جائے, میری یہ مرضی انبیاء خلق ہو جائیں. اور مرضیاں دے دی علی کو. تو اگر علی نے یہ کہا جنت میں نے بنائی, پورے میں نے بنائی, اس سے میں نے بنائی, انبیاء میں نے بنائی.
کیا بنا دیا؟ آیت تو پڑھیے، بار بار پڑھیے، دوہرائیے، قرآن میں معنی دیکھیے، ایک لفظ دیکھیے کیا ہے آیت۔ اور آیت جبریل تم جاؤ، میکائیل تم جاؤ، جبریل تم سرہانے کھڑے ہو جاؤ، میکائیل تم پیروں کی طرف کھڑے ہو اور جاؤ مبارکباد کو، علی کو مبارکباد۔ اب انداز دیکھیے مبارکباد دینے، جبریل کہتے ہیں مرحبا اے ابو طالب کے بیٹے، مرحبا، مبارک ہو تجھے اے ابو طالب کے بیٹے، دنیا میں تیری مثال نہیں، دنیا میں تیری مثال نہیں۔ آیت قرآن میں اللہ نے کہا مثلہ ہی، میری کوئی مثال نہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں علی کی مثال نہیں، تو کیا جبریل نے شرک کیا؟ مثال اللہ کی نہیں ہے، جبریل کہہ رہے ہیں علی کی مثال نہیں، تو کیا جبریل مشرک معاذ اللہ ہو جائیں گے؟ کہہ کے تو کوئی دیکھے کہ کل آیت لائے تھے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں اور آج تم کہہ رہے ہو علی کی مثال نہیں، تو مسکرا کر جبریل کہیں گے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب اگر نہ ہو تو جبریل کا کلمہ جو ہے وہ شرک بن جائے گا، تو ابو طالب کا نام فرشتے کو مشرک ہونے سے بچاتا ہے۔ حق میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھ، اور اس کے سرے میں اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ کوئی رحم کھا کر مرضیاں نہیں دی ہیں، علی نے خریدی ہے، اس نے بیچی ہے۔ تبھی تو وہ 5 کروڑ کا مکان خریدے گا، تو منہ بھی لگائیں گے ارے بہت بڑا آدمی آ گیا ہو، تو سودا کسی ہلکے آدمی سے نہیں ہوتا، سودا اس نے کیا۔ ضرورت پڑتی ہے کہ تجھے علی کا نفس کیوں چاہیے؟ تیرے کس کام آئے گا علی کا نفس؟ علی کا نفس کیوں خرید رہا ہے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز قیمتی ہوتی ہے، یہ تو اکنامکس والے بتائیں کہ سودا
قیمتی ہوتا ہے یا جو پیسے دے رہے ہیں اس کے پیسے قیمتی ہوتے ہیں؟ ہمیں اتنی اکنامکس نہیں آتی. آپ بتائیے سودا قیمتی ہوتا ہے یا نوٹ؟ ہے کوئی اکنامکس کا یا نہیں؟ یہ تاکہ مجھے تو سمجھا دے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے. سودا کوئی نور بک رہا ہو تو گولیاں لگائیں گے، نوٹوں کی کوئی قیمت نہیں. اس سے کیا قیمت بڑھتی ہے؟ ہیرا اپنی جگہ ہے. ابھی آپ گئے کیوں دکانوں میں بڑے ہو گئے، مما لگ گیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی کتنا گولی لگاؤ، ہاں بھائی 100 روپے 100 روپے 100 روپے دو، ان کا 200 روپے. اس کا منہ کر گیا. 200 روپے 200 روپے 200 روپے دو 200 روپے 400 روپے. وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گیا، تینوں بھاگ گیا، چوتھا ٹکا ہوا ہے. اس کے پاس قیمت دینے کی کمی کیا تھی؟ اس نے کہا دل کھول کے دیں گے، دل کھول کے دیں گے. یہ نہیں آیت میں آیا نفس دے دو جنت لے لو، نفس لے لو پھر رشتے خاتم ہو جائیں گے، کوثر لے لو نفس دے دو. سودا قیمتی تھا. وہ چیزیں قیمت میں دیتا جو خود انہوں نے خلق کی ہیں. جنت کے پودے انہوں نے لگائے ہیں، طوبیٰ کا درخت انہوں نے لگایا ہے، کوثر کا پانی انہوں نے بہایا ہے. وہی چیزیں کہتا یہ لے لو اور نفس دے دو. تو اتنی زیادہ قیمت کہ جب سے میں ہوں تب سے میری مرضیاں ہیں، جب تک میں رہوں گا میری مرضیاں ہیں. تو ازل سے ابد تک اور میں رہوں گا ہمیشہ، تو مرضیاں تمہارے پاس رہیں گی. نفس دے دو. علی اللہ کی مرضیوں کے مالک بن گئے. آیت میں دکھاؤ کہ تھوڑی سی مرضیاں دی ہوں اور کہا علی یہ کچھ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ مرضیاں تمہیں دیتے ہیں. مثلا یہ کہ پانی ہم برسا لیں، سورج تم پر ڈالو. کچھ ہم کام کر لیں، کچھ کام تم کر لو، کچھ کام ہم کر لیں، کچھ کام تم کر لو. اس میں تو جھگڑا ہو جاتا، اس میں تو جھگڑا ہو جاتا نا کہ آدھی مرضیاں اس کے پاس آدھی ان کے پاس. اب بڑی وقت ہے، اسی وقت وہ چاہ رہا ہے
اس لیے کہ جب شیطان نے کہا اللہ سے اکڑ کر کہ میں تیری ساری مخلوق کو بہکاؤں گا، اغوا کر لے جاؤں گا، اللہ نے کہا تو میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم بھر دوں گا۔ اللہ کا لفظ ہے بھر دوں گا، مرضیاں دے دی، اب علی کے پاس مرضی ہے، علی کو جہنم بھرنا ہے۔ یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ سب سے پہلے اکثریت پر کون اکڑا تھا؟ شیطان اکثریت پہ اکڑا تھا کہ زیادہ کو میں لے جاؤں گا، تو اللہ نے کہا زیادہ کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب جو قیامت تک اکثریت پر اکڑے سمجھ جائے علی کہتے جائیں گے یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ مسئلہ اقلیت پر، کبھی کبھی اقلیت کائنات میں اکثریت بن جاتی ہے۔ آپ کی نظر میں اکثریت اقلیت کچھ نہیں ہے، کائنات کا مالک ہے، اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اکثریت اس کی نظر میں ہوتی تو معصوم 14 کے بجائے 14,000 بناتا۔ جب 1 لاکھ انبیاء بنائے ہیں، 1 لاکھ ائمہ بناتا، 1,24,000 انبیاء کے مقابل صرف 12 امام۔ یہ کائنات تیری کیسے چلے گی؟ کہاں 1 لاکھ سے چل رہی، اب یہ 12 چلا دیں گے؟ کب 12 کیا 11 اپنا کام کر کے جائیں گے، اب کائنات تو 12واں چلائے گا۔ مرضیاں واپس نہیں لی، اس لیے کہ نفس اس کے پاس۔ بس یہ بتا دے، یہ تو اچھا لگ رہا ہے کہ تو نے علی سے عشق کیا، اس لیے عشق میں تو نے ساری مرضیاں دے دی، محبت میں دی، ساری مرضیاں دی، محبت میں دی، نفس کیوں لے گیا؟ نفس کیوں لے گیا؟ کبھی سمجھے نہیں، میں 2 عالم کا مالک ہوں، کونین کا۔ ایک کائنات تم دیکھتے ہو، ایک کائنات دیکھ نہیں پاتے، تمہاری نگاہ آسمان پہ جا کے ٹھہر جاتی، اس کے پار کیا ہے تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ کہاں کہاں میں عالمین رکھتا ہوں اور کہاں کہاں میں رہ ہوں۔ تو چونکہ دونوں دنیاؤں کا نظام چلانا تھا، علی کو مرضیاں دی کہ نیچے کا نظام میری مرضیوں سے تو چلاؤ، تمہارا نفس لے جاؤ، وہاں کا نظام تمہارا۔ حکومت کر رہا ہے، یہاں مرضیاں حکومت کر رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، علی کو دنیا سے چلے گئے، علی کی حکومت کیسے؟ تو سنیے کیسے حکومت ہے۔ مرضیاں علی کے پاس ہیں، اب جو مرضیاں اللہ کے پاس، آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ سے عرض کیجیے، پتہ چلا ہو جائے گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی، آپ کی دعا کی، اللہ نے کام کر کے مرضیاں تو علی کو دی، آپ لاکھ اللہ سے مانگیے، کام علی کریں گے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اللہ کو نہ سننا نہیں، دعا کہاں کرو، کام علی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو خوش کر کے مانگنا تو پھر علی کے ذریعے مانگو، براہ راست مت آؤ، مرضیاں ہم نے دے دی، علی کے پاس ہے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں اس کے پاس ہیں۔ تو جب مرضیاں اس کے پاس ہیں تو حکومت چل رہی ہے۔ آپ حکومت تخت کو سمجھتے ہیں، حکومت فوج کو سمجھتے ہیں، حکومت پرچم کو سمجھتے ہیں، حکومت تاج کو سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ یہ فرعون کے پاس بھی تھی، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ ستار کے پاس بھی تھی، یہ سارے بادشاہوں کے پاس یہ چیزیں تھی، یہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ کی نظر میں حکومت کیا ہے؟ بیٹا نہیں ہو رہا،
اس منبر پہ بیٹھ کے حسن نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، میں چاہوں تو زمین کو آسمان، آسمان کو زمین، میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ آپ سمجھے مرضی الہی کیا ہے؟ مرضی الہی میں دیر نہیں لگتی۔ ایک شخص نے اعتراض کیا امام حسن پہ، تب بڑے بڑے دعوے آپ پہ بات بھی کرتے تھے، آپ بھی ایسے دعوے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا منبر سے حسن نے کہا ارے یہ مردوں کے مجمع میں عورت لباس اب چاروں طرف دیکھ رہا ہے اور نکل کے مجمع سے بھاگا۔ اب ماہیت تو بدل گئی، سب کچھ چینج ہو گیا۔ اب بیوی کو کیا پتا ہے میں کون ہوں؟ عورت یہ کیسے عورت سے کہے میں تیرا شوہر ہوں؟ بتا دیا کہ یہ ہے مرضی الہی، اسے کہتے وہ میرے پاس ہیں۔ اللہ کی مرضیاں میرے پاس ہیں، میرے پاس ہیں۔ میں چاہوں تو رخ بدل دوں، میں چاہوں تو فصل بدل دوں، میں چاہوں تو فضا بدل دوں، میں چاہوں تو ہوا بدل دوں۔ دیکھنا ہے حدیثیں بھی پڑھ لو، آیات بھی پڑھ لو، بادل کی سواری میں آئے گا، یہ نہیں لکھا قرآن میں لکھا تمہارا اللہ بادل پہ بیٹھ کے آئے گا۔ آیت یہ ہے آنے والا آئے گا بادل پہ بیٹھ کے۔ اللہ بادل پہ کہاں بیٹھتا ہے؟ آئے گا، لوگ اسے دیکھیں گے تو وہ کوئی بادل پہ نہیں بیٹھا ہوگا، اس کی سواری جو فضا میں چلے گی اس کے چاروں طرف بادل اتنے چھا جائیں گے جیسے جہاز کا دھواں چاروں طرف، جیسے میزائل کا دھواں۔ اس سواری کا روب ہوگا تو دور سے لگے گا بادل، وہ بادل پہ آئے اور بادل سے وہ اترے گا، یعنی اس کی سواری اترے گی۔ آیت ہے قرآن میں۔ اور پھر وہ دن کہ جب تمہاری زمین رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ کون دیکھے گا رب کا نور؟ کہتے جیسے ہی مہدی آئیں گے کائنات میں سورج جو ہے بجھ جائے گا، تو ہی سورج رہ سکتے ہیں کہیے، بار بار کہیے کبیر پڑھیے صغیر پڑھیے، جو صغیر ہے وہ کبیر سے پڑھیے۔ بڑی والی کو صغیر کہتے ہیں اور جو چھوٹی اسے کبیر کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے علماء سے پوچھا کہ چھوٹی والی کو کبیر کہتے ہیں اور جو بڑی ہے اس کو صغیر کیوں کہتے ہیں؟ جب اتنی سی بات کسی نے نہیں پوچھا تو یہ کیا پوچھا ہوگا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا آپ بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر سمجھایا کہ شب قدر میں قرآن سر پہ رکھ کے کہو، کیا کہو؟ بیالین بیالین بیالین، یہ تو قرآن کے قسم بیالین ہے، علی ہمارا ہے، قرآن سر پہ رکھو، بلا کرے بلا کرے بلا کرے۔ پتہ چلا چودہ کی ولایت کا اقرار سر پہ قرآن رکھوا کر شب قدر کے مالک یہ ہیں، ولایت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے۔ اب کیسے سمجھاتے رسول؟ طریقہ ہے جو رسول اللہ نے امت کو سمجھانے کا۔ امت کو امت علی کو ناز تھا اپنے شیعوں پر، علی نے بڑا ناز کیا ہے شیعوں پر۔ حدیثیں کی ختم ہوئی اور علی نے اعلان کیا یا رسول اللہ پھر میں بھی کامیاب، میرے شیعہ بھی کامیاب۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ علی شیعوں کو کامیاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ میسن کی مثال دے رہے ہیں، زبان کٹ جائے گی، گھر ٹوٹ جائے گا، گلا کٹ جائے گا، یہ ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر کوئی ولایت پر ہی بحث کرنے لگے تو وہ کامیاب شیعہ نہیں ہے۔
تقیہ کر لیجیے، تقیہ کر لیجیے، پھر فتویٰ دے دیجیے۔ سارے علماء یا تو چلے جائیں شیعہ علماء اور پھر نوری ٹاؤن کے علماء سے گلے ملے، یہ ختم کرو جھگڑا، یہ شیعہ مرے اور سنی مرے، محمد کرنے جا کے بات ختم ہے۔ سر جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں، اور اگر الگ الگ رہنا ہے تو پھر بچاؤ کے لیے فتویٰ سب مل کے دے دو، تقیہ کر دو، اور ہم اس حکومت میں ویسے ہی رہیں گے جیسے سارے مسلمان رہیں گے۔ یہ بیچ کی لائن کا ہے تو یہ ہے، بیچ کی لائن کا ہے نہیں کتاب، یہ تو بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، عزاداری نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو اسلام کی شہرگ ہے۔ شہرگ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے اسلام کی زندگی حسین کی عزاداری سے ہے، اس میں بھی تقیہ ہو جائے غم حسین میں، جبکہ اہل سنت بھی تعزیہ اٹھاتے ہیں، اہل سنت بھی نکالتے ہیں، ہندو بھی اٹھاتے ہیں، سکھ بھی اٹھاتے ہیں۔ جب ساری دنیا حسین حسین کر رہی ہے تو اس میں تقیہ کیسا؟ کہاں کا تقیہ، کہاں کا چھپانا؟ ارے تم نہیں کرو گے تو غیر کرے گا، تھوڑی وہ تقیہ کیا جانے، اس کے بعد تھوڑی کو فتویٰ آیا ہوا کہ تقیہ غم حسین چھپانا ہے، اسے کرنا ہے تو کرنا ہے، اس کی منت آئی اسے تعزیہ رکھنا ہے، اس کی منت آئی اسے جلوس نکالنا ہے، اس کی منت آئی اسے حسین کا نوحہ پڑھنا ہے، وہ کسی بھی مذہب و ملت سے ہو۔ حسین نے دل میں محبت ڈال دی، محبت اس لیے ڈال دی کہ حسین سے اس نے عشق کیا، حسین نے اس سے عشق کیا، یہ حصہ حسین کا کہ عشق میں نکل پڑے، اس نے کہہ دیا آ جاؤ، یہ چل پڑے۔ اب دیکھیے یہاں پر حسین کو اللہ سے عشق ہے، لیکن یہ پورا خاندان کیوں جا رہا ہے، یہ پورا کاروان کیوں جا رہا ہے؟ پتہ چلا ان سب کو حسین سے عشق ہے۔ بہن بھائی کو نہیں چھوڑے گی، سارے بھائی حسین کو نہیں چھوڑیں گے، بھانجے بھتیجے چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ تو پھر اہتمام ہو گیا، اور سنان کوفی کوفے سے آیا ہوا تھا، اس کا کچھ پیسہ قرض تھا مدینے میں، وہ قرض دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے محلے بنی ہاشم میں دیکھا عجیب اہتمام ہے، صبح سے بنانے لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف غلام دوڑ رہے ہیں، پورے محلے میں زلزلہ سا آیا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے اس دوست سے کہا یہ کیا ہے؟ کہے کو تمہیں نہیں پتا، تم نے کبھی شان نہیں دیکھی بنی ہاشم کی سواری کی، آؤ ہمارے ساتھ ہماری دکان پہ بیٹھو اور پھر ہم تمہیں دکھاتے ہیں، اور تم دیکھو۔ وہ راضی ہو گیا، اس نے دیکھا کہ قناتوں کے پیچھے ایک ایک علاقہ جا رہا ہے اور اس پہ ہماری رکھی جا رہی ہے، اور وہ حیران ہو رہا ہے کہ ناکے کھڑے ہیں، ایک ناکے پر چھولداریاں ہیں، ایک ناکے پر قیام رکھے ہوئے ہیں، ایک ناکے پر گیہوں کی بوریاں رکھی ہیں، مشک پانی کی لدی ہوئی ہے، بہت لمبا سا جلوس سا بنا ہوا ہے اور سامان باہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ مخصوص ناکے جن پر کالے پردوں کی بڑی بڑی ہماریاں ہیں، اور وہ جاتی ہیں اور اس مسئلہ کا پردہ ہٹتا ہے، اور کوئی بی بی نقاب میں چادر میں باہر آتی ہے، اور کوئی جوان کمر میں تلوار لگائے آگے بڑھتا ہے، اور وہ پوچھتا جاتا ہے یہ بی بی کون آئی جو چھٹی ہوئی خم چل رہی تھی، اور یہ کون خوبصورت بچہ ہے جس نے اس کو ہماری میں سوار کیا؟ یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا قاسم ہے، اس نے اپنی ماں میں فروا کو سوار کیا ہے۔ تو دیر کے بعد ایک اور بیوی برآمد ہوئی اور ایک اور ناقہ بٹھایا گیا۔ اس نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ زوجین مسلم سوار ہوئے ہیں، اور یہ جو چار خوبصورت جوانوں نے اس کو سوار کیا، یہ اس بیوی رقیہ بیوی کے چار چاند ہیں گھر کے، یہ چاروں بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی ماں کو سوار کیا۔ اتنی دیر میں ایک اور ناقہ آیا اور سب نے دیکھا کہ شہزادے آگے بڑھے اور ایک بیوی برآمد ہوئی۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم شہزادی ناقے پہ سوار ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جب سارے ناقے آگے بڑھ گئے تو ایک بات ہماریاں ہلنے لگی، سب ادھر سے ادھر دوڑنے لگے۔ اس نے دیکھا سب کے نام پوچھ لیے تھے، سب کو پہچان گیا تھا۔ اس نے دیکھا علی اکبر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے دیکھا کہ محمد اٹھے، اس نے دیکھا کہ قاسم اٹھے، اور وہ دیکھ رہا
آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ ہمارے ہیں یا حسین،